بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈی جی پاسپورٹ کو ان کے تمام عملے کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جب میں باہر جاتا تھا تو مزدور محنت کش جو سب سے زیادہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں وہ مجھے پاسپورٹ کی شکایت کرتے تھے، اور قائمہ کی وجہ سے جو ان کے سرٹیفکیٹ کی وجہ سے جو پرابلم تھے، سو عمران خان کی ہدایت پر پاسپورٹ کی میعاد جو ہے وہ 5 سال کی بجائے 10 سال کی جاتی ہے اور فیس بھی آدھی کی جاتی ہے، کیونکہ ہم ان بڑی بڑی چور کمپنیوں کو تو سہولت دیتے ہیں جن کی بعد میں انکوائریاں ہوتی ہیں، جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جو پاکستان کا پیسہ پاکستان سے غریبوں کا خون چوس کے، یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں جو کہ بڑی با اثر ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا کیونکہ ان کے سورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سو ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو لوگ 8-8 10-10 سال سے فارن مشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واپس آنے کا نام نہیں لیتے، تمام جگہ پہ نئے آفیسرز بھیجے گئے ہیں، اور آج میں نے ڈی جی صاحب کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو لوگ سفارشیں ڈھونڈ رہے ہیں اور واپس نہیں آ رہے انہیں آج کے روز نوکری سے برخاست کر دیا جائے۔ وہ اس بات کے مستحق نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے شہریتیں لے لی ہیں اور پسند کے فارن مشنز پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سو آج کی ڈیٹ میں اگر انہوں نے رپورٹ نہیں کیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو انہیں نوکری سے فارغ کیا جائے۔ آن لائن پاسپورٹ کی سہولت جو ہے وہ ہم 191 ملکوں میں دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور جس چیز کا میں انتظار کر رہا ہوں، ڈی جی صاحب تو 23 مارچ کو چاہتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ 100 دن کے اندر ای پاسپورٹ پاکستان کا ایشیا میں پہلا ای پاسپورٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے، تاکہ یہ چخ چخ سے لوگوں کی جان چھٹے اور ای پاسپورٹ جو ہے اگلے سال کی ابتدا میں ہی لوگوں کو مل سکے، اور شہریت کی منسوخی کا بھی، ایمرجنسی سفری دستاویزات کا بھی جو ہے آن لائن سہولت دی جا رہی ہے۔ ای پاسپورٹ کا جرمن کمپنی سے کوئی مسئلے پیدا ہو گئے تھے، ان کو ہم نے دور کر لیا ہے۔ میں وہ باتیں صرف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری پریس کانفرنس جو ہے وہ 5 منٹ کی ہوتی ہے۔ اب ہمیں نیشنل ایکشن پروگرام پلان پہ زور دینا ہے۔ آج میں نے این اے پی کو کہا ہے کہ آپ ایکٹیولی جو ہمارے ملک کی بدنامی کا دنیا میں باعث بن رہے ہیں، جو دنیا میں ہماری جنگ ہسائی ہو رہی ہے، اور جو پولیس ڈیمورلائز ہوئی ہے، ان تمام لوگوں پر سختی سے ہاتھ ڈالا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ بدنامی کے چنگل سے نکل سکے۔ 24 گھنٹے میں آپ کو پاسپورٹ مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس آدمی تو نہیں لینا جو بہانہ بنا کے بیماری کا گیا ہے، اس کو بھی 24 گھنٹے میں ہم ڈاکومنٹ دینے کے لیے تیار ہیں اگر وہ پاکستان آنا چاہیں۔ ہم ان کے لیے بھی یہ آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان آنا چاہیں تو نواز شریف صاحب آپ کو بھی 24 گھنٹے میں ہم ڈاکومنٹ آپ کے گھر پہنچا سکتے ہیں۔ ایمبیسی کو کہوں گا کہ ان کے گھر پہنچائے تاکہ اپنے گھر آئیں، لیکن وہ آئیں گے نہیں۔ اینڈ لاسٹلی، پاسپورٹ میں جتنی محنت کی گئی ہے میں ڈی جی اور ان کے عملے کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جن چیزوں پہ کام کرنا ہے، اور ابھی میں نے ایف آئی اے کی میٹنگ کر کے آ رہا ہوں، میں نے ان کو کہا کہ یہ غریب ڈینٹر پینٹر اور مکینک اور ان بیچاروں پہ ہاتھ نہ ڈالیں، یہ $50-100 چینج کرنے والے پہ ہاتھ نہ ڈالیں، بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ ڈالیں۔ اور بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ اس لیے نہیں ڈلتا کہ چوروں کی لابی جو ہے، جو منی لانڈرز کی لابی ہے، جو ڈالرز کا بحران پیدا کرنے والوں کی لابی ہے، وہ ایک انٹرنیشنل لابی ہے۔ سو آج میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو دفتر میں اپنے دفتر بلا کے یہ ہدایت کی ہے کہ میں یہ نہ سنوں کہ $200 پکڑے گئے یا $500 پکڑے گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں ایک کہرام برپا کیا ہے اور جن کی وجہ سے پاکستان میں
ڈالر کی قیمت جو ہے، روپے کی قیمت گھٹی ہے، ڈالر کی بڑی ہے، ان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ باقی آج میرا خیال ہے ہم نے رانا شمیم کو پی این آئی ایل پہ ڈالا ہے، اور ای سی ایل پہ ڈالنے کے لیے جب میٹنگ ہوگی، ابھی فروغ نسیم صاحب کا مجھے فون تھا کراچی سے، کیونکہ ای سی ایل پہ ڈالنے کے لیے میٹنگ بلائی جاتی ہے، اور عدالت ایک بڑا سیریس سنجیدہ کیس جس میں عدالت کی عزت کو خود ہاتھ ڈالا گیا ہے، وہ اس کیس میں ابھی صرف ہم نے اس کو پی این آئی ایل میں ڈالا ہے، کہیں یہ بھاگ نہ جائے، اور باقی ای سی ایل کے لیے میٹنگ ہوگی جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور لاسٹلی میرا وقت جو ہے وہ تقریباً 1-1.5 منٹ رہ گیا ہے، میں پی ڈی ایم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 23 مارچ کی بجائے 30 مارچ کو آئیں، اور اگر یہاں آپ کا روزہ کھلوانا پڑا آگے اور آپ کا سحری کا انتظام کرنا پڑا تو میں اپنی جیب سے کروں گا۔ آپ کو یہاں اگر آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا تو ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن 23 مارچ سے پہلے ساری موومنٹ جی ٹی روڈ پہ شروع ہو جاتی ہے، سارے آلات حرب جو ہیں، ساری ہمارے کور ہیڈ کوارٹر جو ہیں، خواہ وہ جیلم کا ہو، خواہ وہ لاہور کا ہو، خواہ وہ پنڈی کے ہوں، یہ سب جی ٹی روڈ پہ واقع ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدشگونی ہو جائے، کیونکہ یہ راستے 3-4 دن پہلے ہی بند ہو جاتے ہیں، اور پھر جو اپوزیشن یہ واویلا کرے گی کہ ہمارے راستے میں، اور دیکھیں دنیا میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے انہوں نے 4 مہینے کا ٹائم دیا ہے، کوئی ان کا اتفاق نہیں ہے بھائی، مارچ تک تو ہمیں 3.25 سال تو ہمیں ہو جائیں گے، بلدیاتی انتخاب ہوں گے، جو اپوزیشن تحریک چلانے کی تاریخ کا بھی صحیح انتخاب نہیں کر سکتی، وہ عمران خان کو نہیں گرا سکتی، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اپنے فیصلے پر مجھے اوورسیز پاکستانیوں کے فون آ رہے ہیں جو ان سے سخت خفا ہیں، اور یہ یاد رکھیں 1 کروڑ لوگ، 90 لاکھ کہتے ہیں، یہ 90 لاکھ وہ ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں، کم و بیش دنیا میں پاکستانی 1 کروڑ ہیں، بعض لوگوں کی وہاں دستاویزات نہیں ہیں، بعض لوگوں کے دیکھیں کہ 14-16 لاکھ ہمارے پاس مہاجرین ہیں افغانستانی، پھر ہمارے پاس 8 لاکھ جو ہے جن کو ہم نے کارڈ جاری کیے ہیں، 2 لاکھ ایسے ہیں جو کہ بغیر کسی دستاویزات کے ہیں یہاں پہ، اور انہوں نے سالم کے لیے بھی تقریباً 50,000 لوگوں نے یہاں اپلائی کر دیا ہے جو 15 اگست کے بعد آئے ہیں۔ ہمارے مسائل بڑے سنجیدہ ہیں، ہماری پوری سپورٹ طالبان کے اندر جو اس وقت جس امتحان سے گزرے ہیں اور انسانیت کے جو وہاں مسائل جنم لے رہے ہیں، جو وہاں بھوک کے مسائل جنم لے رہے ہیں، وہ ہماری پوری سپورٹ انہیں حاصل ہے، لیکن پاکستان ایک ایٹامک ملک ہے، پاکستان اس خطے میں ایک ایٹامک پاور ہے، سو ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں۔ پاکستان ہمیں سب سے پہلے عزیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بعد پاکستان کی سالمیت، ترقی ہمارا سب سے پہلا فرض ہے۔ میں تمام اوورسیز پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان کی حکومت کی کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں ملیں، اور 14 تاریخ کو 1 سال ہمارا پورا ہو جائے گا۔ عمران خان کی حکومت کی وی این پہ ہم نے جو کارکردگی کی ہے وہ ساری قوم کو بتائیں گے 14 تاریخ تک، ہمارا 1 سال کی کارکردگی، کہ ہم نے ایف آئی اے میں کیا کیا ہے، ہم نے نادرا میں کیا کیا ہے، ہم نے پاسپورٹ میں کیا کیا ہے، ہم نے اس کے علاوہ نیکٹا اور نیب اور دوسرے اداروں میں کیا ہے۔ اب نیشنل ایکشن پروگرام پہ ہماری پوری توجہ ہے، کیونکہ یہ فعال نہیں تھا، اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، ابھی 1-1.5 مہینے سے کام شروع ہوا ہے، سو گاہے بگاہے
اب نیشنل ایکشن پروگرام سے بھی قوم کو مطلع رکھیں گے، کیونکہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ قوم کو ہر صورت میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 3 سوال جو کرنا چاہتا ہوں جی، 3 سوال بس صرف۔ دیکھیں ظاہر ہے پاسپورٹ والوں کا کتنی ہوگی، 70 ہوں گے، 100 ہوں گے جو واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک ایک 2 مشن میں لوگ ہوتے ہیں۔ جو واپس نہیں آئیں گے وہیں رہیں، مبارک ہو ان کو، وہیں سٹے انہوں نے لیا ہوگا۔ کسی اور کو موقع دیں۔ پاسپورٹ آفس میں لوگوں میں صلاحیتیں کم نہیں ہیں، وہ اوپر سے نہیں کو پڑھ کے آئے، ہائی ٹیک نہیں ہے، صرف انہوں نے لمبا قیام کر لیا، مزے کر رہے ہیں، اور مزے کر رہے ہیں تو مزے کریں، پھر یہاں سے نئے افسر جائیں گے۔ یہ میرا فیصلہ۔ دیکھیں میں مستقل کرنے کا تو کوئی اختیار نہیں رکھتا، لیکن اس پہ سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ منسٹر کے پاس کسی کو مستقل کرنے کا اختیار نہیں۔ FPSC ان کے انٹرویوز کی ڈیٹ دینے والا ہے۔ FPSC کہہ رہے ہیں ڈی جی صاحب ان کے انٹرویو کی ڈیٹ دیں۔ دیکھیں بارڈر مینجمنٹ پہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام بارڈرز جو ہیں وہ بہتر طریقے پہ چل رہے ہیں، اور ہمارا ایک چمن بارڈر ہے اور دوسرا کیا نا تورخم بارڈر ہے۔ تورخم بارڈر سے 15 اگست کے بعد 1,69,000 69,000 لوگ تورخم بارڈر سے آئے ہیں۔ چمن کا ہمارے پاس ریکارڈ، ہمارے میں تو تھوڑے سے لوگ ہیں، 5,000 یا 7,000 ہیں۔ 1,69,000 میں سے 66,000 واپس گئے ہیں۔ 18,000 لوگ یہاں سے بیرون ملک گئے ہیں۔ 1,00,000 لوگ تقریباً کم و بیش ابھی یہیں ہیں۔ جی اعزاز شیخ صاحب 2 چھوٹی سی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ یہاں پر اس محکمے میں کچھ کانٹریکٹ کے ملازمین ہیں جنہیں ابھی تک مکمل نہیں وہ کہا ابھی ڈی جی صاحب نے اس کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ نہیں سر، کچھ چھوٹے ملازمین بھی ہیں جو کہ گریڈ 16 سے نیچے ہیں، ان کی بات ہے۔ ایک اس کے اوپر پالیسی بتا دیں۔ دوسرا ایک پولیٹیکل کوشچن میرا یہ ہے کہ نئے DGI صاحب آ گئے ہیں، بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ گلفیض صاحب کے جانے کے بعد جو نئے DGI کے ساتھ وہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگی گورنمنٹ کی، ISI اس طریقے سے گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں۔ اعزاز ہمیشہ سوال جو ہے نا اس کا ایک اسپیشل اینگل ہوتا ہے، بہت زبردست ریلیشننگ ہے، اور نئے DGI بھی زبردست صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور پاک فوج میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے۔ پوسٹنگ اور ٹرانسفر جو ہیں یہ ایک اس عظیم ادارے کے روایات اور قانون کے تقاضوں کا حصہ ہے۔ اس میں جو آدمی جہاں جاتا ہے وہاں وہ ذمہ دار۔ لاسٹ عباس، اچھا اس کے بعد جی۔ وہ پاسپورٹوں کا اور مسئلہ ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہم چھوٹ دینے والے ہیں، کیبنٹ میں کیس لے کے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے 2 پاسپورٹ رکھے ہوئے ہیں، 2 شناختی کارڈ رکھے ہیں، وہ اس کیبنٹ میں نہ صحیح تو اگلے میں ان کی مجبوری لیں گے، ان کیبنٹ سے منظوری لے کے 1 پاسپورٹ اور 1 شناختی کارڈ کی اجازت دے رہے ہیں، اور جو غلط ID کارڈ بنے ہیں ان پر ہم ایک بہت بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں، اور اس ایکشن سے خاص طور پر کراچی، گھوٹکی، سکھر جن لوگوں نے ہم سے پہلے ایک بہت بڑی تعداد میں غلط شناختی کارڈ عملے سے مل کر یا عملے کے بغیر بنائے ہیں یا کسی اور جگہ سے کیا، اس پہ ایکشن لیں گے۔ عباس اور پھر بین۔ ناٹ فارن سروس، فارن سروس میرے انڈر نہیں، عباس پاسپورٹ ہاں۔ دیکھیں ہم نے FIA میں تمام لوگوں کو 3 سال سے زیادہ، پرائم منسٹر کی یہ پالیسی ہے، ان کو ٹرانسفر کر دیا ہے، اور میں DG پاسپورٹ صاحب سے یہ کہوں گا کہ DG پاسپورٹ بھی عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں جس کا 3 سال سے سٹے ہو۔ میں جس دن منسٹری کا مجھے چارج دیا عمران خان نے، اس دن پہلا فیصلہ یہی کیا، کوئی بندہ 3 سال سے زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سفارشیں کتنی سٹرانگ ہوتی ہیں، لیکن کوئی بندہ یہاں 3 سال سے زیادہ گورنمنٹ رول کے مطابق نہیں رہ سکتا۔ جی بہن لاسٹ کوسچن۔ آج 2 منٹ بڑے ہو گئے ہیں جی، آواز نہیں آ رہی آپ کس کی؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں
اسلام آباد میں پولیس کی نفری بہت کم ہے. 2000 پولیس والے انشاءاللہ تعالی ان کا پروسیس شروع کرنے لگے ہیں. پہلے 1000 کریں گے، لیکن اب آپ دیکھیں ہم نے ایف آئی اے میں 1050 نوکریاں نکلی ہیں تو 14 لاکھ درخواستیں آئی ہیں. اب 14 لاکھ درخواستوں کو میرٹ پر دیکھتے دیکھتے یا 12 لاکھ لگا لیں، اس میں 6 دن مشینیں بند بھی رہی ہیں، تو 1 سال تو ان کا چھاتی ماپنے اور دوڑیں لگانے میں لگ جائے گا. سو ہم ایسا سوچ رہے ہیں کہ کوئی اس پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ جہاں کوئی نئی نفری آتی ہے اس کا کوئی میرٹ کی اسکروٹنی اور میرٹ کی اپائنٹمنٹ کے لیے تھوڑا ٹائم ہو. یہ نہ ہو کہ الیکشن سر پہ آئیں اور ابھی تک ہماری بھرتی نہ ہو سکی ہو. شیخ صاحب جی فیصل آباد میں خواتین کے ساتھ جو واقعہ خان صاحب آپ کا سوال ایسے ہی ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.